السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا جو کیس ہے اس پر آج بات کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ آج عدالت نے الیکشن کمیشن اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے، بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر علی، ان کو سنا ہے۔ تقریباً 5 گھنٹے سے زائد جو ہے انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے جو ہے دلائل دیے، تقریباً 2 گھنٹے سے زائد 2.5 گھنٹے تک جو ہے انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد جو ہے وہ جب روسٹم پر آئے تو انہوں نے بھی تقریباً 2.5 گھنٹے سے زائد جو ہے انہوں نے بھی اپنے دلائل جو ہے وہ دیے ہیں۔ اور اب عدالت نے کل تک اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس اعجاز انور آخر میں یہ جو سوال کیا کہ جو فریقین ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن میں، تو وہ عدالت میں ان کے وکلاء موجود ہے۔ تو اس پر جو قاضی جواد ایڈوکیٹ تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ آج خیبر پختونخوا بار کونسل کی جانب سے ہڑتال ہے، عدالتی بائیکاٹ ہے، اس وجہ سے وہ آج پیش نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کل تک ہمیں ٹائم دیا جائے، جس پر عدالت نے کل 9 بجے تک جو ہے اس کیس کی اب سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اور عدالت نے ان کو سختی سے کہا ہے کہ 9 بجے جو ہے جو وکلاء ہے فریقین کے وہ آ جائے، ہم اس کو سنیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ اس پر کریں گے۔ جو بیرسٹر گوہر تھے انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ آج ہی اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو شیڈول جاری کیا گیا ہے اس میں 11 تاریخ جو ہے وہ اس وقت تک آپ نے جو امیدواران ہیں پارٹی کے تو ان کا لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کرنا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہی اس پر فیصلہ جاری کیا جائے تاکہ کل کا دن ہمارے پاس رہے۔ تو آج جو آرگومنٹس ہوئے تھے ان میں بیرسٹر جو علی ظفر تھے انہوں نے آرگومنٹس کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کے ساتھ بیرسٹر گوہر علی جو ہے انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے اور پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیے۔ علی ظفر جو ہے انہوں نے یہ دلائل دیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے انہوں نے کرایا 2 دسمبر کو پشاور میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا، اور الیکشن کمیشن کے حکم پر جو ہے الیکشن کمیشن نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، کیونکہ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے ان کو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیا تھا اور پھر ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نئے انتخابات کرا دیں، جس پر انہوں نے نئے انتخابات کرائے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے پھر اس انتخابات کو جو 7 دن میں اس نے سرٹیفکیٹ جاری کرنا تھا اس کو جاری نہیں کیا، اور ان کو نوٹس جاری کیا کہ جو انتخابات ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی عدالت کو کہا کہ جو انتخابات پر الیکشن کمیشن نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ آپ نے انتخابات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ آپ کے جو جنرل سیکرٹری تھے پارٹی کے ان کی تعیناتی ٹھیک نہیں ہوئی، اور پھر اس جو جنرل سیکرٹری ہے عمر ایوب، انہوں نے پھر جو چیف الیکشن کمشنر کے جو پارٹی کے ان کی جو تعیناتی کی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے الیکشن کمیشن نے ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت کرے۔ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر نے تقریباً 2.5 گھنٹے تک جو ہے دلائل دیے، جس میں انہوں نے مختلف جو فیصلے تھے وہ بھی دیے۔ تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل جو تھے وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، اور انہوں نے پہلا یہ کہا کہ یہ جو کیس ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر انہوں نے درخواست دائر کیا ہے تو اسی طرح کی نوعیت کا کیس جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس کی ناقابل سماعت جو ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیس یہاں پر سماعت نہیں ہو سکتی اس کی، اور اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے۔ لیکن پھر عدالت نے ان کو سنا اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مین آرگومنٹ شروع کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بار بار نوٹس جاری کیے گئے، 2021 سے جو ہے ان کو نوٹس جاری کیے جا رہے تھے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں، لیکن 2022 میں جو ہے پھر اس کو نوٹس جاری کیا گیا۔ اس کے باوجود جو ہے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جو پارٹی آئین ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور وہ ترمیم یہ تھی کہ
اور وہ ترمیم یہ تھی کہ جو پارٹی الیکشن ہوگا، جو چیئرمین ہے اس کے لیے جو الیکشن ہوگا تو وہ خفیہ بیلٹ سے ہوگا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو بار بار نوٹس جاری کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، جس پر جسٹس اعجاز انور نے ان سے یہ پوچھا، یہ استفسار کیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ جب الیکشن انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تو پھر آپ لوگوں نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ تو اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی 3 بار ان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس جاری نہیں کیا۔ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کی جو پارٹی ہے اس کو ڈی لسٹ نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پارٹی کو ڈی لسٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ تو اس پر جسٹس ارشد علی جو ہے انہوں نے ریمارکس دیے تھے اس وقت، اور ان کا یہ کہ ریمارکس تھے کہ ایک پارٹی اگر الیکشن کرتی ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے کیسے پھر اس کی اسکروٹنی کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا ان سے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تو صرف دستاویزات کی جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے۔ ان کا یہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس ارشد علی نے ان سے یہ بھی استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی کے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ تو اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان کو نے یہ بھی ان سے یہ بھی کہا، جسٹس ارشد علی نے ان سے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ لوگوں نے رول میں نرمی کی، اور پی ٹی آئی جو ہے ان کو آپ نے 2022 میں بھی کہا کہ الیکشن کرا دے، پھر انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، اور پھر آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اتنی نرمی کی ہے کہ پارٹی انتخابات جو ہے ان کو آپ نے وقت دیا ہے، کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی شوکاز نوٹس اس کو جاری کیا ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ شوکاز نوٹس جاری کرنے کی جو ہے پھر ضرورت نہیں تھی، اور اس وجہ سے جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے پھر ان کو نوٹس جاری کیا ایک، اور اس کے بعد سماعت شروع کی ان کی جو انٹرا پارٹی الیکشن تھی، اور پھر 22 دسمبر کو اس پر آرڈر جو آ گیا تھا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا، تو پھر اس میں ان کی انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب 3 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ نے جو 26 دسمبر کا فیصلہ تھا اس کو واپس دیا، تو اس کے خلاف جو ہے پھر پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کیا تھا۔ تو آج جب سماعت ہو رہی تھی تو اس میں جسٹس اعجاز انور نے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے ان سے یہ سوال کیا کہ کل سپریم کورٹ میں جو کیس سماعت کے لیے مقرر ہے تو آپ لوگ وہاں پر دلائل دیں گے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج ہم نے آپ کو سنا ہے، اور مکمل دلائل جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی دیے ہے اور آپ لوگوں نے بھی دی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو انہوں نے کہا۔ تو اس پر جو بیرسٹر علی ظفر تھے انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ کل سپریم کورٹ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے، لیکن یہ ہم 3 جنوری کا جو آرڈر تھا پشاور ہائی کورٹ کا جس میں جو فیصلہ تھا، جو آرڈر تھا 26 دسمبر کو اس کو واپس دیا تھا، تو ہم اس کے خلاف گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور آج جو ہے عدالت نے جو 2 رکنی بینچ تھا انہوں نے تو ہمارے پورے آرگومنٹ سنے ہیں، اور پورا جو کیس ہے اس پر اب عدالت آرڈر کرے گی، تو کل جو کیس ہے سپریم کورٹ میں تو ہم اس میں دلائل نہیں دیں گے، اور ہم اس درخواست کو جو ہے واپس لیں گے، انہوں نے یہ عدالت کو بتایا۔ تو کل جو سپریم کورٹ میں سماعت ہے پھر وہاں پر سپریم کورٹ جو ہے یہ درخواست واپس دیتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اب کل اس کیس کی دوبارہ سماعت جب ہوگی جو فریقین کے وکلاء ہیں وہ دلائل دیں گے، تو اس کے بعد جو ہے پھر عدالت اس پر فیصلہ کرے گی، اس سے متعلق بھی پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔